کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے۔ مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے۔ ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو وہ منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے، گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا، یہ بھی چوری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ۔ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے۔ گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی۔ لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں۔ تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی۔ جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لاء لگا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا، وہ واپس آ گئے۔ فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا، جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو، وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے۔ کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں۔ یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے، اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا، اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے، اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا، یہ آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے، جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی۔ ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی۔ میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں۔ میں نے تو کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا۔ میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا،
تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں, پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی, اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے, ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد, فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہا ہے ان کے لیے سختیاں, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں.